बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत सी डेवलपिंग स्टोरीज़ लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसलिए डेवलपिंग स्टोरीज़ क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता, कुछ होने वाला है लेकिन क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। मुल्क के वज़ीर आज़म को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं पता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं पता और बाकी जो PDM की हुकूमत है उसको भी कुछ नहीं पता। बस कुछ होने वाला है, ये सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं। क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी अंदर की खबरें हैं, आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। वज़ीर आज़म ने ऐवान को, अदलिया की और इमरान खान की आज भर भर के शिकायतें लगाई हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान के सामने बस सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाने की कसर रह गई थी। बेचारे इतना रोए, आज इतना रोया, नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट का S भी नहीं निकला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मुंह से। लेकिन उन्होंने शिकवे भी किए, शिकायतें भी की, ताने भी दिए, दुहाइयाँ भी दी कि देखें जी ऐवान ये क्या हो रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कब होने हैं, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है, ठीक है। लेकिन इलेक्शंस के लिए जो सबसे बड़ा इशू जो इलेक्शन कमीशन ने प्राइमरीली जो 2 इशूज़ लिख करके दिए थे, वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई एक तो हमारे पास पैसे नहीं हैं और दूसरा ये सिक्योरिटी नहीं है, ये मेजर इश्यूज़ थे। तो भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने क्लियरली कहा कि फ़ंड्स नहीं है, ये कौन सा बड़ा इशू है। उन्होंने फ़ंड्स की भी जुगाड़ कर दी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इंतखाबात के लिए फ़ाइनेंसिंग की जुगाड़ कर दी है। वो जुगाड़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इंतखाब होने कोई नहीं है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इंतखाब नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने, ना अप्रैल में होने हैं ना 8 अक्टूबर को होने हैं। ये मैं आपको लगातार खबर बताती चली आ रही हूँ, लेकिन ये एंड रिज़ल्ट है, ठीक है। एंड रिज़ल्ट क्या है, जैसे कि आप अपने सामने एक दीवार पे, वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख लें कि इलेक्शंस 2023 में नहीं होने हैं, ठीक है। अब ये तो अब आपने लिख लिया, ये एंड रिज़ल्ट है। वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वहाँ तक पहुँचने के मुख्तलिफ मराहिल हैं। ये वही मराहिल हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरी ज़िम्मेदारी, पूरा टास्क हुकूमत को दिया है कि वो किस तरीके से इस नतीजे पर पहुँचती है। क्योंकि फ़ौज का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फ़ौज का लाइन ऑफ एक्शन ये है कि वो पहले फ़ैसला करती है और बाद में रास्ता निकालती है। जैसे नवाज शरीफ को निकालने का फ़ैसला हो चुका था, बाद में रास्ता निकाला गया। पहले धरने के ज़रिए कोशिश की गई कि नवाज शरीफ को डराया जाए, झुकाया जाए, खुद ही तंग आकर के छोड़ के चले जाए। फिर डॉन लीक्स भी हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उस टाइम पे बहुत से वज़ीरों से इस्तीफ़े भी लिए गए। मतलब परवेज़ रशीद साहब को नवाज शरीफ साहब ने फ़ारिग किया, तारिक फ़ातमी साहब को फ़ारिग किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि APS का वाक़या भी हुआ कि जी अभी प्रेशर बर्दाश्त होता है, किसी तरह से नवाज शरीफ साहब चले जाए, लेकिन वो नहीं गए, ठीक है। फिर उसके बाद पनामा आ गया, पनामा के नतीजे में भी नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे थे। फिर अकामा आया, ठीक है। तो फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ साहब इज़ ओवर डन एंड डस्टेड फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसी तरह फ़ौज ने यह भी फ़ैसला कर लिया कि इमरान खान को अब एलिमिनेट करना है। तो इमरान खान को एलिमिनेट किया गया और रास्ता बाद में तलाश किया गया। तो जब आप अपना हदफ पहले बना लेते हैं, ये फ़ौज की वर्किंग है, ये इस्टेब्लिशमेंट की वर्किंग है। जैसे कि अब कहीं ना कहीं कुछ हलकों के अंदर ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शंस नहीं होने, क्योंकि पाकिस्तान के हालात मुतहम्मिल नहीं हो सकते, बिकॉज कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है। इसीलिए तो चॉइस ही नहीं है, इसीलिए इमरान खान साहब भी जलसों में खड़े होकर पूछ रहे होते हैं, हाँ जी प्लान क्या है, मैं नहीं तो और कौन, मैं नहीं तो कौन, समझ आ रही है। सो ये फैसला हो गया। अब वहाँ तक पहुँचना कैसे, पहले वहाँ तक ऐसे पहुँचना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बेंच बनाते हैं, लाजो बेंच बनाते हैं और फिर उसके बाद उसके नतीजे के अंदर एक फ़ैसला आ जाता है और वो ये आता है कि जी क्लोजेस्ट डेट दी जाए इंतखाबात की। जो करीब तरीन डेट दी जाती है वो 30 अप्रैल की दी जाती है। लेकिन समझना ये होगा उस टाइम पर, और अभी भी बहस यही चल रही थी कि भाई ये 30 अप्रैल की डेट, ये अज खुद नोटिस और ये फिर बेंच बना क्यों। क्योंकि इमरान खान ने अपनी मंशा की खातिर कि जी ख्वाहिश की खातिर कि जी मुझे कहीं हुकूमत नहीं मिल रही और क्योंकि इलेक्शन नहीं दे रहे मुझे, तो भाई जहाँ जहाँ मेरी हुकूमत है मैंने वहाँ भी काम नहीं करना, नहीं करनी मैंने वहाँ पर भी हुकूमत। तो उन्होंने अपना जो है असेंबलियाँ तोड़ दी और आउट ऑफ प्रोटेस्ट तोड़ी।
क्योंकि इमरान खान ने ये अनाउंस करके कहा कि भाई मैं गुस्से में हूँ और मैं आउट ऑफ प्रोटेस्ट ये असेंबलीज़ नहीं रखना चाहता अपने पास, क्योंकि मुझे पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब चाहिए, एटलीस्ट वफाक में तो चाहिए। इमरान खान साहब को ज़िद थी इंतखाबात की, हुकूमत को ज़िद थी इंतखाब नहीं कराने की। शुरू में तो ये ज़िद इस्टेब्लिशमेंट की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये ज़िद हुकूमत की भी बन गई है। हुकूमत की ज़िद क्यों बनी है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने? क्योंकि हुकूमत के हालात नहीं हैं, हुकूमत के हालात बहुत पतले हैं। बहुत से PMLN के MNAs जो इस वक्त सिटिंग MNAs हैं, अच्छा चलिए वो तो खाली MNAs है ना, मैं आपको बता देती हूँ 85 की कैबिनेट है। 85 की कैबिनेट में से चलें 10-12 लोग तो PMLN के होंगे, अगर मैं डिवाइड कर लूँ 10-12 लोग PMLN के होंगे काबीना में, कोई 10-12-15 लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे, और बाकी जो हैं वो ऑब्वियसली दीगर जमातों के होंगे, जिसमें MQM भी है और जिसमें बाकी इत्तेहादी आपकी जमातें शामिल हैं। जो PMLN की अगर मैं बात करूं, जो PMLN के वुज़रा भी हैं, जो PMLN के मुशीर हैं, सिर्फ अगर मैं PMLN चैप्टर की बात करूं ना, वो खुद जब शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं उनसे कहते हैं शहबाज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे हलके में हमारी हालत बहुत टाइट है, हम कैसे इलेक्शन जाएंगे, कैसे जाएंगे हम आवाम के सामने, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आवाम के सामने जाने का। अब देखिए जब सियासी तौर पे कोई फैसले किए जाते हैं ना तो उसके रिपरकशंस होते हैं, और सियासतदानों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये विजन, ये समझ बूझ रखे। इस्टेब्लिशमेंट से नहीं ये एक्सेप्ट किया जाता, ना एक्सपेक्ट किया जाता है। इसलिए नहीं एक्सपेक्ट किया जाता क्योंकि फ़ौजियों ने कौन से इलेक्शन लड़ने हैं, या ब्यूरोक्रेट्स ने कौन से इलेक्शंस लड़ने हैं, या फॉर दैट मैटर जुडिशरी के अंदर जो होते हैं उन लोगों ने कौन से लड़ने होते हैं इलेक्शंस। उनका एक तरीक़ाकार होता है, उन्होंने आवाम के वोटों से नहीं आना होता। लेकिन जिन लोगों ने आवाम के वोट से आना होता है, जो कि सियासतदान है, वो इन सारे प्रॉज एंड कॉन्स को गेज करते हैं। ठीक है, अब इंतखाब नहीं कराने, अभी तक आपने लिखा मैंने दीवार पे भी और अपने अपने बोर्ड्स पे भी, तो अब इंतखाब क्योंकि होने नहीं है तो वहाँ तक पहुँचना कैसे है? तो जब निकला नतीजा कि जब 30 अप्रैल है तो 30 अप्रैल को डेट तो आ गई, लेकिन वहाँ पे इंतखाब तो कराने नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरी एक चिट्ठी लिखी, फ़ंड्स के बारे में लिखा, सिक्योरिटी के बारे में लिखा, ये तमाम तर मसले लिखे। इस बीच में जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ कि हमने किस तरह से इसको आईनी कवर देनी है। इसी बीच के अंदर जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने एक अपना फ़ैसला रिलीज़ कर दिया, और जो कि कल हुआ। जब वो फ़ैसला आया सामने, उसने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत से सवालात उठा दिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं, बेसिकली उनकी जुरिस्डिक्शन पर, उनके इख्तियार पर, सू मोटो के ऊपर, जिस तरह से बेंच को मैनेज किया गया, यानी कि मैनेज इन द सेंस कि पहले बनाया गया और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से एक को इधर निकाल दिया, एक को उधर निकाल दिया, ये जा वो जा, जो कि वो नहीं कर सकते। उसको लेकर के एक नई डिबेट शुरू हो गई। अब आज उसकी किस्त नंबर 2 थी। आज उसकी किस्त नंबर 2 ये थी कि भाई मसला ये है कि एक मुहावरा हुआ करता था, आगे कुआं पीछे खाई। अगर मैं इस हुकूमत की बात करूं और ख़ास तौर पे नून लीग की बात करूं, क्योंकि वज़ीर आज़म नून लीग के हैं ना, वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, वज़ीर ख़जाना नून लीग के हैं, डिफेंस मिनिस्टर नून लीग के हैं, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर नून लीग के हैं। तो वो जो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो PMLN के पास हैं। तो स्पेशली अगर मैं PMLN की बात करूँ तो PMLN की अगर मैं सूरत हाल को एक जुमले में समअप करूँ तो वो जुमला ये बनता है, आगे सुप्रीम कोर्ट, पीछे इमरान खान। आगे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वजता है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बैठे हुए हैं, और अगर पीछे जाते हैं तो इमरान खान साहब हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो तो मतलब मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को ख्वाबों में भी आ रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के अंदर बदतरीन उनकी परफॉर्मेंस थी और कोई उन्होंने कुछ काम नहीं किया सिवाय एक काम के कि उन्होंने अपनी अपोजिशन से बदले बहुत अच्छे लिए। लेकिन वो तब भी जब हुकूमत में थे इमरान खान साहब, तब भी उन्होंने नून लीग की नाक में दम किया हुआ था। अब अपोजिशन में आ गया, अब भी उन्होंने नून लीग की नाक में दम किया हुआ है। सही गलत की मैं बात ही नहीं कर रही, मैंने बहुत बातें कर ली हैं पिछले 6-7 महीने से। मैं आपके साथ इस फोरम के ऊपर सही गलत की बात कर रही होती हूँ। अभी भी मैं डेमोक्रेसी की लाइन पर हूँ, मैं जमहूरियत की दावेदार हूँ, मैं जमहूरी अमल के साथ ही अपनी ख़बरें आप तक पहुँचाऊँगी, जमहूरी तरीके के साथ ही अपना एनालिसिस आप तक पहुँचाऊँगी, चाहे व्यूअरशिप कम हो जाए, चाहे व्यूअरशिप बढ़ जाए। लेकिन मैं जो मेरी अपनी लाइन है डेमोक्रेसी की, प्रो डेमोक्रेसी की, मैं उसके ऊपर डटी रहूँगी, चाहे उसके ऊपर कोई पार्टी डटी रहे या ना डटी रहे, चाहे उसके ऊपर नून लीग हो, चाहे नून लीग ना आए, चाहे उसके ऊपर PTI उतरे पूरी, चाहे उसके ऊपर पीपल्स पार्टी उतरे, व्हाट्सएवर। लेकिन ये मेरा काम है क्योंकि ये मेरी लाइन है, मुझे यही लाइन समझ में आती है कि जी जमहूरियत के साथ और आपने आइन के साथ चलते रहना है।
اب اسی کو بیس بنا کر کے اگر آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے، لیکن کیونکہ انتخاب نہیں کرانے تو وہاں تک آہستہ 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 آئینی کور کے ساتھ پہنچنا کیسے ہے، تو ابھی معاملہ بیچ میں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ ڈیولپنگ سٹوری میں آگے یہ ہو رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے بائی دا ٹائم یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک جو ہے باقاعدہ طور پر ریٹن طریقے سے پارلیمان کے اندر ایک قانون سازی ہو جائے۔ وہ قانون سازی کیا ہوگی؟ وہ قانون سازی میں اگر آپ کو عام زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں تو وہ قانون سازی یہ ہوگی کہ جس طرح سو موٹو ایک شخص لیتا ہے اس پریزنٹ ٹائم کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ ثواب دید ہے کہ اونلی دا چیف جسٹس آف پاکستان کین ٹیک اے سو موٹو، وہ خود نوٹس لے سکتے ہیں، ان کا اختیار ہوتا ہے بینچ بنانا۔ اب یہ ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں، جیسا بھارت میں ہوتا ہے، باقی ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت، وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے ایک قانون سازی کرائے، اور اس حساب سے جیسے حکومت پرائم منسٹر پلس کیبنٹ ہے، اکیلا وزیر اعظم حکومت نہیں ہے، اکیلا فرد واحد حکومت نہیں ہے، اسی طرح اکیلا فرد واحد، اکیلا چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک کابینہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی ایک کابینہ کیسے بنے گی کہ سپریم کورٹ پلس دا ججز آف سپریم کورٹ، دا سینئر ججز آف سپریم کورٹ، ان کا ایک بنے گا بورڈ یا ان کی ایک کابینہ بنے گی، اور وہ پھر بیٹھ کر کے چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے۔ مثلاً کیا کیا چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ جیسے سو موٹو ہے از خود نوٹس، جو کہ بالکل چیف جسٹس آف پاکستان لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہوگا، اسپیسیفک ڈیز ہوں گے، ایک ٹائم فریم دیا جائے گا کہ اس ٹائم فریم کے اندر آف کورس آپ اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، آپ اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے اس حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر فریق بننا چاہتے ہیں، نہیں بننا چاہتے، یعنی کہ اس کا ایک ٹائم فریم ہوگا، پلس جو بینچ بنانے کا طریقہ ہے، لارجر بینچ بننا ہے، اسمالر بینچ بننا ہے، جو بھی بینچ بننا ہے، جیڑا بھی بینچ بننا ہے، وہ صرف ایک شخص ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، وہ سپریم کورٹ دی کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جیسے پارلیمان میں ہے اس طرح سے سپریم کورٹ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھنے کو اور سننے کو تو بڑا اچھا اقدام لگتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ ہو جائے، لیکن یہ ہونا کیسے ہے، میرا یہ کنسرن ہے۔ اگر یہ اس کاسٹ پر ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ایک ادارہ اس کو ڈکٹیٹ کرے، یعنی کہ اگر سپریم کورٹ اس کو ایسے لے جائے، اس تناظر میں، اس طرز میں لے جائے کہ جی یہ دس از پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ، تو یہ ذرا بیڈ ٹیسٹ میں ہوگا۔ اگر یہ اس طرح سے جاتا ہے کہ بھئی ایسے لیا جاتا ہے کہ جی اداروں کے اندر تصادم ہے، اور آلریڈی کیونکہ پاکستان کے اندر اپیرنٹلی ایک اکانومی کا کرائسس ہے، سیکیورٹی کا کرائسس ہے، پولیٹیکل اناکی ہے، پولیٹیکل کرائسس، اور پھر ایسے میں اگر ایک اور کرائسس پنڈورا باکس کھل جائے کہ بھئی اداروں کا تصادم ہو رہا ہے، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے، تو یہ پاکستان اس ٹائم پر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ جو قانون سازی ہے یہ اس کا طریقہ بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب کو یہ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آگے سپریم کورٹ پیچھے عمران خان، تو وہ پارلیمان جاتے ہیں، وہاں جا کر تقریر کرتے ہیں۔ اچھا، اور پارلیمان میں آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی تو ہے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے، یعنی کہ اپوزیشن نہیں ہے، تو وہ جاتے ہیں پارلیمان میں، اپنا کتھارسس کرتے ہیں، اپنی تقریر کرتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ خوب زور زور سے بولتے ہیں، جس کے اندر نام کسی کا نہیں لیتے، ٹھیک ہے، صرف اشاروں میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں کابینہ کا درس دینے والے خود بھی کابینہ کے ساتھ مل کر فیصلے کر لیں۔ ارے بھائی سیدھا سیدھا بول دینا، ہم سیدھا لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے سیدھی سادی بات، آپ سیدھا سادہ بول دیں کہ ہمیں کابینہ کا درس دینے والے خود بھی کابینہ کے ساتھ مل کر فیصلے کریں، سیدھی طرح بولیں کہ بھئی سپریم کورٹ آپ بھی اپنے اندر کابینہ بنائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ بول رہے ہیں ہم لاڈلے کو پاکستان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، سیدھا سیدھا بولیں بھئی ہم عمران خان کو کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے، سیدھا مطلب سیدھا دو ٹوک بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، ایک لیڈر کی طرح بات کرے، ڈٹ کر بات کرے، مطلب 1-1 2-2 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جیسے کہ جب شہباز شریف صاحب کی میں تقریر سن رہی تھی، لٹرلی کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی، اور اس تقریر میں مجھے صرف یہ سمجھ آیا کہ شہباز شریف صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ شاید یہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے منہ سے نہیں بول رہے، نہ سپریم کورٹ بول رہے ہیں، نہ یہ بول رہے ہیں ریگولیٹ کرنا، نہ یہ بول رہے ہیں کہ قانون سازی کرنی ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ ایوان ڈیسائیڈ کرے گا، ایوان ڈیسائیڈ کرے گا۔ مطلب ایوان صاحب کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ کھل کر کوئی بات تو کریں، مطلب کچھ بتائیں تو صحیح، ہر چیز بس بڑی مبہم سی ایسے یہ تاثر دینا عجیب سی بات ہے۔ ان کی تقریر سن کر مجھے یہ بھی لگا، ان کے لب و لہجے سے یہ بھی لگا کہ وہ شاید اب تھک چکے ہیں،
کہ وہ عمران خان کا جو پروپیگنڈا ہے، چلو کہہ لو عمران خان صاحب کا جھوٹ ہی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لیں، چلیں جی میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ لیتی ہوں، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میری نظر میں ان کے جو سیاسی کارڈ ہے وہ صحیح کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے لیے. ملک کی میں بات نہیں کر رہی کہ عمران خان صاحب ملک کے لیے صحیح کھیل رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا جو پروڈکٹ ہے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی ہے، وہ اپنے پروڈکٹ کے لیے، اپنے برانڈ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جو کہ ان کی پارٹی ہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اپنی پارٹی، ان کو اپنی بقا چاہیے جیسی بھی. اب اس لحاظ سے یہ آج تقریر شہباز شریف صاحب کی سن کے لگا کہ وہ تھک گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس لیے بار بار کہہ رہے تھے اسپیکر صاحب آپ کسی طرح کچھ ہماری رہنمائی کریں. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے فلیش بیک میں، کہ اسپیکر صاحب کسی طرح ہماری عمران خان صاحب سے جان چھڑائیں، اسپیکر صاحب ہمیں بس کسی طرح یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے. وہی نا، آگے سپریم کورٹ، پیچھے عمران خان صاحب. کیونکہ عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے بڑے فین ہیں. پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو بہت سپورٹ بھی کر رہی ہے، بہت بیک بھی کر رہی ہے، اور ان کے اوپر ان کی نظریں بھی ہیں. نظریں ان دا سینس کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو اگر کسی قسم کا جو بھی ریلیف ملے گا عدالتیں ان کو دیں گی، وہ یہ جی عمر عطا بندیال صاحب دیں گے. کہیں نہ کہیں انتخابات کرانے کا جو پرزور فرمائش بھی ہے عمران خان صاحب کی سرٹن ٹائم فریم کے اندر، قبل از وقت بھی ہو یا جیسے بھی ہو، وہ اسی لیے تھی کہ جی جو انتخابات ہیں نا وہ عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی کے اندر ہی ہو جائے. اس کی سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو ٹرسٹ ہے عمر عطا بندیال صاحب پر، جو کہ ہمارے پریزنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اچھا جی، اب تو یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد اب اگین آپ نے لکھ کے رکھا تھا نا ویڈیو کے شروع کے اندر کہ انتخاب نہیں ہونے. اب یہ ہونے جا رہا ہے، قانون سازی تو ہوگی اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ 1 یا 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ ایک تاریخ مانگی جائے گی، اور ایک تاریخ آئے گی انتخاب کی، دوبارہ آئے گی تاریخ. ٹھیک ہے، وہ اس لیے آئے گی کیونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے آج اپنے ریمارکس کے اندر سیدھی طرح 2 ٹوک یہ کہا ہے کہ میری بات سنیں، اگر آپ لوگوں نے الیکشن نہیں کرانے نا تو اس کے لیے تو ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اب آپ مجھ سے پوچھیں حکومت ایمرجنسی لگائے گی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں لگائے گی. کیوں نہیں لگائے گی؟ کیونکہ آگے سپریم کورٹ ہے، پیچھے عمران خان ہے. کیسے لگا دے ایمرجنسی؟ کیسے لگا دے؟ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری تنخواہ سے 5% کاٹ لیں بھائی، ہماری تنخواہوں سے 5% کاٹ، جیسے 20 ارب روپے تو چاہیے آپ کو الیکشن کرانے کے لیے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو بھائی سپریم کورٹ نے حکومت کی یہ جو کوشش تھی کہ جی کسی نہ کسی طرح انتخابات سے نکلا جائے، سپریم کورٹ نے آج کے دن کی اگر میں بات کروں تو ایک پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ سپریم کورٹ کو ہے، کیونکہ انہوں نے انتخابات سے ان کی جو راہ فرار ہے اس کو بولڈ کیا ہے، اور انہوں نے یہ ایک یہ پرسیپشن دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات اس طرف جاری ہے کہ دوبارہ ایک تاریخ کا معاملہ آئے گا کہ جی تاریخ دو انتخابات دی، ایک نئی تاریخ آئے گی اگلے کچھ دنوں کے اندر. پر کیا اس تاریخ کے اوپر انتخاب ہوں گے؟ اس تاریخ پر بھی میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں انتخاب ہوں گے نہیں، لیکن ایک اور تاریخ آئے گی. دوسری چیز 1 پوائنٹ جو کہ میں اس حکومت کو دے رہی ہوں وہ پارلیمانی جو یہ قانون سازی کرنے والے اس کے لیے دے رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کو ایک آئینی طریقے کے طور پہ قانونی کور تو دینا ہی دینا. مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کو 3-2 میں کیوں بدلا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھا. کیا اس اہم ترین نقطے کا احاطہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ آپ کو لگا ٹویٹ ختم ہوگی؟ نہیں جی، آگے بھی لکھا ہے میڈم نے، میڈم آگے لکھ رہی ہیں ہرگز نہیں. اچھا، اب مریم نواز جو ہیں وہ کھل کر بول رہی ہیں، شہباز شریف سے زیادہ کھل کر بول رہی ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں، اچھا لوگوں کو تاثر بھی یہ جا رہا ہے، اور یہ صرف ایک تاثر ہے، اصل میں سارے فیصلے پی ایم ایل این کے اندر اکراس دا بورڈ ہو رہے ہیں، لیکن وہ فیصلے اس لیے یہ تاثر جا رہا ہے کہ سارے فیصلے مریم نواز کر رہی ہیں کیونکہ مریم نواز کا ایک ایسا سٹائل ہے کہ وہ کھل کر بولتی ہیں. وہ شہباز شریف سے بہادر ہے زیادہ، تو کیونکہ وہ کھل کر بولتی، جیسے انہوں نے کھل کر ٹویٹ کی. ابھی میں جیسے آپ سے تقریر کی بات کر رہی تھی، آپ ابھی جائیں، ابھی اس ویڈیو کو پاز کریں، آپ جائیں اور شہباز شریف صاحب کی تقریر سنیں. اگر آپ کو 1.5 گھنٹے میں سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے واپس اس ویلاگ پہ نہیں آنا، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی نا تو واپس آئیں، شاباش، واپس آ کے یہ جو ابھی آپ نے پاز کیا ہے اس ویڈیو کو
اس کو ان پاز کریں اور پھر پوری ویڈیو مکمل ہو کر کے سنیں. جیسے کہ شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں بڑے آج معصومیت سے، وہ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ فاضل جج کی آڈیو کا فورینزک ٹیسٹ کروائے. آج تک اعلیٰ عدالتوں کے کتنے ججز کو کرپشن پر نکالا گیا. وہ خدا کا کچھ خوف کریں. آپ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اور کچھ نہیں تو مریم نواز سے ہی سیکھ لیں. جیسے وہ ٹویٹر اپنا استعمال کرتی ہیں آپ انہی سے سیکھ لیں. آپ یہ جو ترلے منتیں کر رہے ہیں، آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف صاحب. اچھا اب آپ لوگوں نے یہ سننے والوں نے یہ کہنا اچھا جی یہ تو اینٹی پی ایم ایل این نیریٹو ہو گیا. یہ اینٹی پی ایم ایل این نیریٹو نہیں ہے، یہ بیسیکلی بھائی پرو پرائم منسٹر نیریٹو ہے. پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ ایک اسٹرانگ آدمی، ایک کڑک آدمی ہونا چاہیے. اگر پاکستان کا وزیر اعظم مضبوط آدمی ہوگا تو مضبوط وزیر اعظم پتہ کیا کرتا ہے اس سچویشن میں؟ مضبوط وزیر اعظم اس سچویشن میں یہ کرتا کہ بھائی جان میں ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں، یہ جو آڈیو کی فورینزک ہے میں ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس کی فورینزک کا آرڈر دیتا ہوں، اور اگر پھر بھی بات نہ بنتی فورینزک کے بعد اگر بات جھوٹی نکلتی تو میں اس کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا. اگر بات سچی نکلتی تو میں ٹھک کر کے ریفرنس فائل کروں گا اور ریفرنس میں جوڈیشل کمیشن میں دے دوں گا. یہ ہوتا ہے جو تگڑا وزیر اعظم کرتا ہے. بھائی میرا لینا دینا ملک کے وزیر اعظم کی طاقت سے ہے، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم میری ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم آپ کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. یہ کیسی ریپرزنٹیشن ہوئی بتائیں مجھے؟ کتنی ہمت چاہیے؟ میں نے آپ کو 4 جملوں میں مسئلہ حل کر کے بتا دیا. مریم نواز نے ٹویٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہوگا، اس نے ڈٹ کے کہا نہیں ہوگا. مطلب وہ ڈٹ کے بول رہی ہیں نہیں ہونے الیکشن. میں بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نہیں ہونے الیکشن، لیکن پارلیمنٹ کچھ کوئی بولتا ہی نہیں. وہاں پہ گم سم باتیں کر کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بھئی آپ کرائے نا فورینزک. بار بار یہ جو کہا جا رہا ہے 4-3 کو 3-2 میں تبدیل کیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بغیر ہم الیکشن میں کیسے کرائیں؟ تو بھئی 12 مہینے سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ثاقب نثار گون، کھوسا صاحب گون. رائٹ ناؤ جس سے بھی دقت ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے آئینی طور پر اس کا بھی ایک طریقہ ہے تو اس سے نپٹا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہونا یہ ہے کہ پھر بھی کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس ٹائم پر تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے اور قانون سازی کرنے والی، کیونکہ الٹیمیٹلی تو قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرنی ہے نا. بیسیکلی تو جو جوڈیشری ہے انہوں نے تو تشریح کرنی ہوتی ہے، قانون سازی تو وہیں سے ہو کر کے آتی ہے. سو اگر ایسے میں پھر سے ایک تاریخ آتی ہے اور اس پر بھی انتخاب نہیں ہونے، اور اس کے بعد بھی ایک تاریخ آتی ہے اور کنٹینیوسلی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کچھ ٹائم تک عدالتوں کی طرف سے بھی، تو پھر نون لیگ کے پاس کچھ خاص مواد ہے. وہ مواد ہے ججز کی آڈیوز اور شاید کچھ کی ویڈیوز بھی. آڈیوز کا تو خیر مجھے پکا پتہ ہے کہ ہیں، ویڈیوز کے بارے میں شور نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے ایسی یہ ویڈیوز والی سنائی بات ہے، لیکن آڈیوز کا تو پکا ہے کہ ان کے پاس ہے. تو پھر بھئی نون لیگ نے وہ آڈیوز ریلیز کرنی شروع کر دینی ہے. اور آلریڈی اس ٹائم پر سچویشن یہ ہے کہ جب سے پبلکلی ججز کا نام لیا گیا ہے نا مریم نواز کی طرف سے، سٹنگ ججز کا، بھئی وہ ذرا ہیں تھوڑے بیک فٹ پر. اور پھر باجوہ صاحب کا انٹرویو آپ جوڑ لیجئے، وہی ماتلہ والا شاہد صاحب والا، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ججز ٹک ٹاک، فیس بک، گھر، بیویاں، بچے، ٹی وی سب ان کو انفلوئنس کرتا ہے. بھائی وہ بڑے باخبر لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، تو وہ پریشر لیتے بھی ہے، وہ انفلوئنس ہوتے بھی ہے. بھائی یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو بس یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کی بھی، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. ابھی کے لیے آپ اتنا ہی ڈائجسٹ کر لیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملتے ہیں.